السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل رقیہ ڈائریز۔ تو آج ہم جا رہے ہیں مدینے کی زیارت کے لیے۔ میں نے مکہ کی زیارت آلریڈی شیئر کی ہوں، تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہو۔ تو یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہے، بٹ آپ ٹرسٹ کیجیے گا، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی معلومات سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کو مدینہ کی ہسٹری کی بھی معلوم پڑ جائے گی، اور بہت ساری جو واقعات ہوئے ہیں ہمارے، وہ سارے بھی یہ ویڈیو میں آپ کو سننے ملے گا۔ تو یہ ویڈیو آپ ذرا بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ اور یہ ویڈیو کو میں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ڈیوائڈ کی ہوں، تو پارٹ 2 انشاءاللہ کل آ جائے گا، تو وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم لوگ آج کا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہوا، شکر ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے در کی حاضری نصیب فرمائی، آپ کو خانہ کعبہ دکھایا، آپ کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر دکھایا، روزہ دکھایا۔ تو اس پر کہہ دیں الحمدللہ۔ انسان کا نیکی کے عمل میں کوئی اپنا کمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ رب تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے۔ اس کے اندر انسان کا کوئی کمال نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، مال و دولت بھی ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے ہاں حاضری نہیں لکھی ہوئی ہوتی۔ رب تعالیٰ کے ہاں حاضری نہیں لکھی ہوتی، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مال و دولت بھی نہیں ہوتا، لیکن رب تعالیٰ اپنے گھر آنے کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جی۔ آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے 15-20 سال بکریاں چرائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا خواہش تھی کہ میں رب تعالیٰ کا گھر دیکھوں۔ بکریاں چرا چرا کے وہ پیسے جمع کرتے تھے، پیسے جمع کیے، جب یہاں پر آنے کا ارادہ کیا تو کرونا آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر وہ بیچارے رہ گئے، ان کے پاسپورٹ کی جو ایکسپائر ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پھر پیسے جمع کرنا شروع کیے، بکریاں چرائی، ان کے دل کے اندر تڑپ تھی۔ تو جب وہ آئے ہیں اب یہاں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بابا جی کی محبت عربیوں کے دل میں ڈال دی، یہاں کے لوگ، تو اتنی محبت یہاں کے عرب لوگوں نے اس سے کی، اب وہ مشہور ہیں، پورے انٹرنیٹ پر مشہور ہیں، وہ پاکستان سے ہیں۔ تو رب تعالیٰ یہ سعادت کسی کسی کو بخشتے ہیں، تو اس پر رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور رب تعالیٰ کا جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اے میرے بندو، جب تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہارے لیے بڑھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ شکر ادا کرنے والے کو پسند بھی کرتے ہیں اور نعمتیں بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب آپ نے کوئی نیکی کرنی ہے تو رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ رب تعالیٰ تیری ہی توفیق سے میں اس نیکی کے قابل رہا، تو نے ہی توفیق دی، تو نے ہی مجھے توفیق بخشی کہ آج میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو معززین حجاج کرام، نکلے ہیں مدینے کی زیارت کو، ٹھیک ہے جی، مدینے کی زیارت کو نکلے ہیں۔ تھوڑا سا تعارف ہو جائے مدینے کا۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا کہا جاتا تھا مدینہ کو؟ یثرب کا مطلب ہے بیماریوں والا شہر، ٹھیک ہے، بیماریوں والا شہر، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، اردو زبان میں کہتے ہیں آفت زدہ شہر۔ یہاں ڈکلیئر ہو جاتا ہے یہ شہر آفت زدہ ہے، وہاں پر کوئی نہیں آتا، تو یثرب کو آفت زدہ شہر کہا جاتا تھا، بیماریوں والا شہر کہا جاتا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دھرتی پر تشریف لائے، تو آقا علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت سے، آقا کے قدم اس جگہ جب لگے ہیں تو اللہ نے اس دھرتی کو یثرب سے مدینہ بنا دیا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یثرب کا مطلب کیا ہے؟ بیماریوں والا شہر۔ اور مدینہ طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا نام رکھا گیا مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ۔ مدینہ طیبہ کا کیا مطلب؟ یعنی کہ پاک شہر، پاکیزہ شہر۔ مدینہ ویسے شہر کو کہتے ہیں، طیبہ کا مطلب پاک شہر۔
اور اس کا نام رکھا گیا مدینہ منورہ یعنی کہ نور و مالا شہر. تو یہ آقا علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت تھی, آقا علیہ السلام کی ذات مبارک کی برکت تھی. اور یہی جو آفت زدہ یثرب کا شہر تھا, اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جب رسول اللہ یہاں پر تشریف لائے اور ایسی ایک جماعت تیار کی کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا. وہ جماعت کہاں سے تیار ہوئی؟ مدینہ طیبہ سے تیار ہوئی جماعت. پوری دنیا میں اسلام پھیلا, وہ اسلام جو مکہ میں جہاں پر مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے. ٹھیک ہے, آقا علیہ السلام نے 40 سال مکی زندگی جو گزاری ہے, اس کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا ہے, آقا علیہ السلام کے اپنے لوگ دشمن بنے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب آقا علیہ السلام مدینہ آئے ہیں, یہاں پر حضرات صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی ہے, اس جماعت نے افریقہ تک اسلام کو پھیلایا ہے. آپ کے ہندوستان میں اسلام کیسے پہنچا؟ ان صحابہ کرام کی محنت کی وجہ سے پہنچا. تو مدینہ کے اندر ہی ایسی جماعت تیار ہوئی. ٹھیک ہے جی, تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم بھی اپنی زندگی اسی محنت پہ لگا دیں, دین اسلام کو پھیلانے میں لگا دیں. ٹھیک ہے جی, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی, رسول اللہ کی محبت کے بغیر تو انسان کا ایمان کامل نہیں ہے. اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فَاتَّبِعُونِي, میری اطاعت کرو. پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی امت کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی اطاعت کرو؟ رسول اللہ کی اطاعت کرو. جب رسول اللہ کی اطاعت کرو گے پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, وہ کیا کرے گا؟ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا, تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا. تو ایمان کے کامل ہونے کے لیے رسول اللہ کی محبت کا ہونا اور رسول اللہ کی پیروی کرنا, ٹھیک ہے, جس کو کہتے ہیں اتباع سنت. اتباع سنت ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. مسلمان ہو, اتباع سنت نہ ہو, رسول اللہ کی محبت نہ ہو, ایمان کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ سے محبت اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے جی. تو ہماری آج کی جو پہلی زیارت ہوگی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھائیں, اور اس کے بعد کچھ باتیں کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, ویسے تو مدینہ مکمل ہی سب سے پہلی مسجد قباء, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کے اندر, تو اس کا پس منظر میں تھوڑا سا بتا دوں دعوت کا آغاز کیسے کیا. 40 سال آقا نے گزارے ہیں مکہ کے اندر. آقا کی پیدائش مکہ کی آپ سب حضرات جانتے ہیں. تو 40 سال آقا علیہ السلام نے مکہ میں گزارے, اور ان 40 سالوں میں کافر لوگ, مشرکین لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. یعنی کہ صادق مانے سچا, امین مانے امانت دار, صادق اور امین کہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا, اپنی قوم کو بلایا, اور قوم جب جمع ہوئی تو قوم کو اعلان کیا, اے میری قوم مجھے بتاؤ, میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں, هل وجدتمونی صادقا او کاذبا, کیا تم نے مجھے ان 40 سالوں میں سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو پوری زبان پوری قوم بایک زبان ہو کر بولی, آپ سے زیادہ سچا تو ہم نے کوئی نہیں پایا, آپ سے زیادہ امانت دار تو ہم نے کوئی نہیں پایا. تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہ میری قوم کہہ دو لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. جب ان مشرکین کو جو بتوں کی پرستش کرتے تھے, جو خانہ کعبہ میں جنہوں نے بت رکھے ہوئے تھے, اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے. بلال اسلام لاتے ہیں, ان پر طرح طرح کا ظلم ڈھایا جاتا ہے.
حضرت سمیہ اسلام لاتی ہیں, ان پر بھی طرح طرح کے ظلم ڈھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو 10 سال 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا 10 سال علماء سے آپ سن لیتے ہیں, ہم اتنے بڑے عالم تو نہیں ہیں, لیکن جو ہمارے پاس علم ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے کیا کیے گئے, ظلم ڈھائے گئے. لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا, تو جس جگہ پر آپ نے قیام کیا اور مسجد کی بنیاد رکھی, وہ یہی مسجد تھی قباء. ٹھیک ہے, اس سے پہلے خانہ کعبہ موجود تھا, لیکن وہ مسجد کی شکل میں نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. فتح اسلام کے بعد اس کو مسجد کہا گیا. تو اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہی ہے. ٹھیک ہے جی. جب آقا علیہ السلام مدینہ آئے, بچیوں نے استقبال کیا, طلع البدر علینا کہہ کر کہ آج ہمارے ہاں 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. یہ کہہ کر آقا علیہ السلام کا کیا کیا, استقبال کیا. ٹھیک ہے. جب آقا علیہ السلام, اچھا یہاں پر یہ بات سننے کی ہے کہ آقا کے اپنے لوگ جن میں 40 سال گزارے تھے, جو آقا کی نبوت سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے, وہ جان کے دشمن بنے ہوئے تھے, وہ طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے تھے. لیکن مدینہ کے لوگ راہوں میں پلکیں بچھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے طلع البدر علینا, کہ آج ہمارے ہاں 14ویں کا چاند آ گیا, آج ہمارے ہاں 14ویں کا چاند آ گیا. تو آقا علیہ السلام جب مدینہ آئے, اچھا یہ ہے, یہ میدان کو دیکھ لیں, اس کی زیارت کریں. اس کو کہتے ہیں عربی میں وادی بطحان. کیا کہتے ہیں؟ وادی بطحان. اور اردو اور ہندی میں کہتے ہیں خاک شفا کا میدان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جنگ سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس میدان سے مٹی اٹھا کر زخموں پر لگاؤ. تو صحابہ کرام نے اس میدان سے, یہ جو اب آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہے, ٹھیک ہے, تو اس میدان سے مٹی اٹھا کر صحابہ کرام نے اپنے زخموں پر لگائی, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شفا عطا فرمائی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز, ویسے تو مدینہ کی ساری مٹی ہی شفا ہے, لیکن یہ چیز وہاں تک ہی محدود تھی, رسول اللہ کی ذات تک. اب سننے میں آیا ہے کہ یہاں سے وہ مٹی اٹھا کر جنت البقیع میں ڈال دی ہے, جو قبرستان ہے. تو یہ ہے خاک شفا کا میدان. ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی تھی مسجد قباء کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, بچیوں نے استقبال کیا, تو قباء آئے, جس جگہ ہم جا رہے ہیں نا, تو قباء آئے, یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی. لمسجد اسس علی التقوی, قرآن میں آتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس مسجد کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ صحابہ کرام پریشان تھے, صحابہ کرام پریشان تھے کہ مکہ کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ وہ جو ہے نا عمرے بھی کریں گے, اور ہمیں تو وہاں سے نکال دیا گیا ہے, ہمیں وہاں پر ہم اپنا حج یا عمرہ کیسے کریں گے, حج یا عمرہ کیسے کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی کہ جو شخص مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے گا, اس کو مقبول عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. مقبول عمرے کا ثواب. یہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مسجد قباء, اس کی زیارت کر لیں. اچھا, اب ہم نے یہاں پر رکنا ہے, 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز مسجد تحیت المسجد کی نیت سے, کس کی نیت سے؟ تحیت المسجد کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقبول عمرے کا ثواب عطا کریں گے. آپ نے عمرہ کر لیا ماشاءاللہ, آپ نے عمرہ کیا ہوگا, کتنا مشکل کام ہوتا ہے. کبھی صفا مروہ کے چکر لگانا, کبھی جو ہے نا طواف کرنا. بوڑھے لوگ تو ویسے بیچارے تھک جاتے ہیں, یہاں پر کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھیں گے, آپ کو مقبول عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں گے. یہ اتریں گے تو اس کی تصویریں بنا لیجیے گا, بات سن لیں. آپ اتریں گے یہاں پر, اندر بھی جائیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, ہم آپ کو اتاریں گے. تو مسئلہ تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں, قباء کی زیارت بھی کر لی, 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان 2 رکعت نماز کو قبول و منظور فرمائے. تو یہ تھی اسلام کی سب سے پہلی مسجد, مسجد قباء. ٹھیک ہے جی. اب جو ہماری اگلی زیارت ہے وہ ہے 7 مساجد. آج کی زبان میں کہتے ہیں 7 مساجد. 7 میں نے 7 مساجد, میں نے مسجد ہے, تو 7 مسجدوں والی جگہ. ٹھیک ہے. تو اس جگہ ایک جنگ ہوئی تھی, اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں, اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے 3 نام ہیں, احزاب, خندق
اور 7 مساجد. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسلام کی تیسری جنگ لڑی گئی تھی جس کو خندق کا نام دیا گیا کیونکہ یہ جنگ خندق کھود کر لڑی گئی تھی. خندق کا آپ کو معلوم ہے خندق کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم خندق کا؟ ایک گڑھا کھودا. ٹھیک ہے. ایک گڑھا کھودا کافروں کا حملہ روکنے کے لیے, مشرکین کا حملہ روکنے کے لیے, اپنی سیفٹی کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا تاکہ ہم ان کے حملے سے محفوظ رہے اور مدینہ بھی اس حملے سے محفوظ رہے. تو ایک گڑھا کھودا گیا بہت لمبا, اس کو کہتے ہیں خندق. تو کافر جو تھے, مشرکین تھے جو, وہ مسلمانوں کے خلاف پہلے 2 جنگیں لڑ چکے تھے, بدر اور احد, جن میں ان کے کافی سردار مارے جا چکے تھے. ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ان 2 جنگوں میں. تو اسی لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بار جو ہم حملہ کریں گے وہ فیصلہ کن حملہ ہوگا اور اس بار ہم مسلمانوں کو شکست دیں گے, اسلام کو شکست دیں گے. تو انہوں نے یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا, ارد گرد کے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملایا. اس لیے اس کو احزاب کہتے ہیں. احزاب کا مطلب ہے آپ کی زبان میں گٹھ بندھن, مطلب کئی لوگ جمع ہوئے. ٹھیک ہے, کئی لوگ جمع ہوئے, اس لیے اس جنگ کو احزاب بھی کہتے ہیں کہ کئی لوگ جمع ہوئے. تو انہوں نے کئی لوگ جمع کیے اور قبائل کو ملایا, یہودیوں کو بھی ملایا, تو اس لیے اس کو احزاب بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا. کتنے لوگوں کا؟ 10,000 لوگوں کا لشکر تیار کیا اور مدینے پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے. جب آقا علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آقا نے اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ میرے صحابہ مجھے بتلاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ان میں ایک صحابی رسول تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے. وہ فارس کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں دشمن سے بچنے کے لیے خندق کھودی جاتی ہے, دشمن اس خندق کو پار نہیں کرتا, حملے سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کو یہ مشورہ بہت پسند آیا. تو آقا علیہ السلام نے پھر خندق کی کھودائی کا حکم دیا. مسلمان جو تھے اس وقت 2500 سے 3,000 لوگ تھے مسلمان. ٹھیک ہے, اور جو کافر تھے وہ 10,000 تھے جو حملہ کرنے آ رہے تھے. تو آپ اندازہ لگا لیں, آج مشینری کا دور ہے, مشینری سے کھدائی کرتے ہیں. تو اس وقت مشینری نہیں تھی, ٹیکنالوجی نہیں تھی, لیکن صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے, یہ نہیں کہا کہ آقا یہ کیسے ہوگا, کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں. ٹھیک ہے, کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں. نہیں, صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خندق کی کھدائی شروع کر دی. ٹھیک ہے, تو 28 دن لگے, خندق کھودی گئی, بہت لمبی خندق کھودی گئی, اور لمبائی جو تھی اس کی تقریباً 12 کلومیٹر تھی تقریباً, اور چوڑائی اور گہرائی اتنی تھی کہ کوئی گھڑ سوار یا پیدل اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا, اور اگر کوئی خندق میں گر جاتا تو وہ واپسی بھی نہیں نکل سکتا تھا اس میں. تو یہ خندق تھی. تو خندق کی کھدائی کے دوران بڑی مشکلات پیش آئیں. ایک واقعہ تو یہ پیش آیا, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں بھوک ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے, میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, میرا بھی یہی حال ہے. تو ایک صحابی رسول سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور فرمانے لگے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے اور جو کا آٹا ہے اور تھوڑا سا کھانا ہے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو تیار کریں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو تیار کریں. جب تیار ہو گیا تو آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمانے لگے آقا آپ آئیں اور چند صحابہ کرام کو میرے گھر لے آئیں, یہاں پر میرے گھر میں دعوت کا انتظام ہے. تو آقا علیہ السلام نے جو موجود تھے 2500 سے 3,000 لوگ موجود تھے, سب کو کہہ دیا چلو جابر کے گھر دعوت ہے. اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ کھانا صرف 10-12 لوگوں کا ہے اور آقا نے سب کو دعوت دے دی ہے, تو یہ کیا ماجرا ہوگا. تو آقا علیہ السلام جب وہاں پر گئے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اس سالن کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا. ٹھیک ہے, لعاب دہن ڈالا, اور کتابوں میں آتا ہے کہ آٹے کے اندر بھی لعاب دہن ڈالا. کہا کہ آپ روٹیاں پکائیں اور سالن کو تقسیم کرنا شروع کر دیں. تو آقا کے لعاب کی برکت سے کھانا
जो है ना शुरू किया खिलाना, तो वो 10-12 लोगों का जो खाना था वो 2500 से 3000 लोगों ने खाया। तो ये एक मौजज़ा पेश आया इस मौके पर खंदक की खुदाई के दौरान। ठीक है, उसके बाद जब काफिर यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने, वो तो परेशान हो गए क्योंकि अरब में खंदक का रवाज नहीं था। तो जब वो यहाँ पर आए हैं उन्होंने देखा ये तो खंदक खोद दिया, मुसलमानों ने ये कौन सी टेक्नोलॉजी लगा ली, अब वो खंदक पार न कर सके, खंदक पार न कर सके। तो उनमें एक काफिर था अमर, और कुछ लोग ऐसे थे, 5 लोग थे, किताबों में आता है, जो खंदक एक जगह से उसकी चौड़ाई कम थी, वो किसी न किसी तरीके खंदक पार करके मुसलमानों की तरफ आ गए। ठीक है, उनमें एक अमर था, तो उसने ऐलान किया कौन है जो मुझे मार कर जन्नत में जाना चाहता हो या मेरे हाथों मर कर जन्नत में जाना चाहता हो। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से दरियाफ्त किया कि कौन इसके शर से मुझे बचाएगा। तो हजरत अली शेर खुदा खड़े हो गए, कहा कि मैं इसको मारूंगा। तो हजरत अली छोटे थे, वो बड़ा दलेर बहादुर था, कुफार में उसका रोब व दबदबा था उस शख्स का। तो हजरत अली को आका अलैहिस्सलाम ने बिठा दिया, 21-22 साल के नौजवान थे, तो आका ने बिठा दिया। फिर आका ने 3 मरतबा पूछा कि कौन इसका मुकाबला करेगा, तीनों मरतबा हजरत अली खड़े हुए, कहा कि मैं इसका मुकाबला करूंगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको रवाना किया, अपनी तलवार मुबारक और अपना अमामा मुबारक हजरत अली के हवाले किया। और हजरत अली जब गए हैं तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज कुल ईमान का मुकाबला कुल कुफर से है। आज एक तरफ कुल ईमान है, अली कुल ईमान है, और दूसरी तरफ कुल कुफर है। आज सारे ईमान का मुकाबला सारे कुफर से है। तो हजरत अली गए हैं, किताबों में आता है कि उसके साथ घुमसान की लड़ाई हुई है, और एक मट्टी सी उठी है, धूड़ सी उठी है, और नारे तकबीर की आवाज आई है, और अल्लाह के नबी बोल उठे कि अल्लाह की कसम अली ने उसको मार दिया, अल्लाह की कसम अली ने उसको मार दिया। तो जैसे ही वो मट्टी बैठी है वो काफिर मारा जा चुका था, और बाकी जो 4 थे वो इस खौफ से भागने लगे। उनमें से एक खंदक में गिर गया जिसको हजरत अली ने कत्ल कर दिया, बाकी 3 भाग गए। तो कुछ दिनों के बाद ये जंग जो है ना तीर अंदाज से इस तरह जारी रही। तो आका अलैहिस्सलाम का जहाँ खैमा था वहां पर आका अलैहिस्सलाम ने बैठकर फतह की दुआ की कि अल्लाह हमें काफिरों पर फतह अता फरमा। तो अल्लाह ने काफिरों पर अजाब भेजा। अजाब क्या भेजा? ठंडी हवाएं भेजी, जिसकी वजह से उनके खैमे उड़ गए। और जब उन्होंने अपना ये अंजाम देखा तो उनमें से कई कबाइल, जो आपको बताया था कई कबाइल थे, क्योंकि उस वक्त जो दौर था वो कबाइली दौर था। आज जो दौर है वो मुल्कों का दौर है, क्योंकि बड़े बड़े मुल्क हैं, जिस तरह हमारा पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, तकरीबन 200 मुल्क हैं दुनिया में। तो उस वक्त मुल्क नहीं होते थे, एक इलाके में एक कबीला आ रहा करता था, किसी इलाके में। जिस तरह आप इंडिया में मुंबई से है ना जी, तो मुंबई में एक ही कबीला उस जमाने में होता था, और उस कबीले का सरदार होता था, तो उस कबीले की हुकूमत होती थी वहां पर। ठीक है, इस जगह पर फला कबीला बैठा है, उनका एक सरदार है, उसकी हुकूमत है। दूसरी जगह दूसरा कबीला बैठा है, सरदार है, उसकी हुकूमत है। ठीक है, तो कबाइली दौर था। तो जिस तरह आज जंगें होती हैं तो कई मुल्क आपस में मिलते हैं, तो उस वक्त कई कबाइल मिले हुए थे। ठीक है, कई कबाइल मिले हुए थे, और वो कबाइल मिलकर जंग लड़ रहे थे। अब वो जो कई कबाइल मिले हुए थे, जब उन्होंने ये सूरत हाल देखी तो कई कबाइल मुतनफिर हो गए। उन्होंने कहा हम मजीद जंग नहीं करते, हम यहाँ से जाते हैं। तो उनके अंदर आपस में भी नफरतें पैदा हुई, जिसकी वजह से वो भाग गए। ठंडी हवाएं चली, उनके खेमे उड़े, काफिर लोग भाग गए। तो अल्लाह ने इस जंग में मुसलमानों को फतह अता फरमाई। इसका तज़किरा आप उलमा से सुने, जदीद दौर है, नेट पे भी देखें तो आपको पता चल जाएगा सारा। ठीक है जी, काफिर सारे भाग गए। इस कुरान में सूरह अहज़ाब वो इसी जंग के बारे में है। ठीक है, इसी जंग के बारे में है। तो इस जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अजीम शान फतह अता फरमाई। तो हम यहाँ पर जाएंगे, तकरीबन 28 दिन खंदक की खुदाई में लगे थे। तो वहाँ पर कुछ सहाबा इकराम के और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खैमा था। तो जो बड़े सहाबा इकराम थे, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, वहाँ पर मस्जिदें बना दी गई हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं सबा मसाजिद, यानी कि 7 मस्जिदें। तो वहाँ पर 7 मस्जिदें हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, रुकेंगे नहीं वहाँ पर। गाड़ी के अंदर से आपको 7 मस्जिदें दिखाएंगे, तसल्ली से उतरना नहीं है। यहाँ पर कम लोगों को उतरने की इजाज़त होती है, ज़्यादातर हम रोज़ आते हैं तो कभी उतरते नहीं हैं। गाड़ी के अंदर से ही आपको वो 7 मस्जिदें दिखाएंगे, जहाँ से काफिरों ने हमला किया वो दिखाएंगे, और आपको खंदक
जो खोदी गई थी, अब वो खंदक तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो जगह हम आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और ज़ियारत का जो असल मकसद होता है वो यही होता है ताकि हम जान सके कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम ने किन हालात से गुजर कर इस दीन को अपनी उरूज पर पहुंचाया, किन हालात और किन मुश्किलात से गुजर कर इस दीन को अपने उरूज पर पहुंचाया और दीन हम तक पहुंचा। हमें ज़ियारत से ये सबक लेना चाहिए। ठीक है नी। अब आप देख लें कि खंदक में कितने लोग थे, 2500 से 3000 थे। खंदक खोदी, कितना उन्होंने मेहनत की। ठीक है, फिर बदर में आप ले 313 लोग थे, उधर 1000 लोग थे। तो ठीक है, सहाबा इकराम का यहाँ पर एक चीज तो ये समझ में आती है कि सहाबा इकराम चाहे तादाद में कम थे, काफिर चाहे तादाद में ज्यादा थे, काफिरों के पास सब कुछ मौजूद था, जंगी आलात भी थे, घोड़े भी थे, ऊंट भी थे, क्योंकि उस वक्त घोड़ा जंगी सवारी था। ठीक है, जिस तरह आज जंग में सबसे ज्यादा किसकी अहमियत है, जंगी जहाज की। ठीक है, तो उस वक्त घोड़ा जंगी सबसे ज्यादा जंग के इस्तेमाल होने के लिए जो इस्तेमाल होता था वो घोड़ा होता था। घोड़ा, ऊंट, फिर जिराहें जिससे काफी हमले से बचने के लिए जिस्म पर एक खास लिबास होता था वो डालते थे, फिर तलवारें। ठीक है, और उसके बाद तलवार के वार रोकने के लिए एक चीज होती थी। तो काफिरों के पास हर जंग में सारे साजो सामान मौजूद होते थे। मुसलमानों के पास इतना साजो सामान नहीं होता था, काफिरों के पास सब कुछ होता था, लेकिन एक चीज नहीं होती थी। सहाबा इकराम के पास सब कुछ नहीं होता था, लेकिन एक चीज होती थी। वो क्या होती थी? उनका ईमान। ठीक है, वो उनका ईमान होता था। इसी ईमान के बलबूते पर उन्होंने जंगे बदर में 313 ने 1000 को शिकस्त दी थी। 313 ने 1000 को शिकस्त दी थी। और खंदक के मौके पर 2500 से 3000 लोगों ने 10,000 लोगों को शिकस्त दी थी। तो ईमान सबसे बड़ी चीज है। उनका ईमान इतना मजबूत था कि उसी मजबूती की वजह से दीन हम तक पहुंचा। और अल्लाह ने क्या खूब इरशाद फरमाया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग मेरे नबी के साथ हैं, मैंने उनके दिलों का इम्तिहान लिया है, मैंने उनके दिलों का इम्तिहान लिया है। और यही वो सहाबा इकराम है कि कुरान ने कहीं इनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम कहा, कहीं इनको उलाइका हुमुल मुफ़लिहून कहा, कहीं का उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। यही लोग पक्के ठक्के मोमिन हैं। ठीक है, तो ज़ियारत का असल मकसद क्या है कि हम जान सकें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम ने किस तरह मेहनत की और दीन हम तक पहुंचा। और हमें अपने ईमान की पर नजर सानी करनी है, अपना ईमान बढ़ाना है। ठीक है जी, हमने अपना ईमान बढ़ाना है। तो हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। अब गाड़ी गुजरेगी, आपके लेफ्ट साइड पे एक मस्जिद आएगी पहाड़ के ऊपर, पीले रंग की मस्जिद, वो है मस्जिद फतह। वहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खैमा था, वहीं पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैठकर फतह की दुआ की थी। आपके लेफ्ट साइड पे पहाड़ के ऊपर मस्जिद फतह, पीले रंग की मस्जिद होगी, गुंबद निकला हुआ होगा, मस्जिद फतह। यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खैमा था, यहीं पर बैठकर फतह की दुआ की थी। ये हाँ, ये वाली। और उसके थोड़ा सा नीचे ये गाड़ी मुड़ रही है, काले रंग की मस्जिद है, ऊपर कबर नुमा छत बनी हुई है, जिस तरह कबर होती है ना वैसे छत है। ये काले रंग की मस्जिद, ये वाली। ये दूसरी मस्जिद है, ये है मस्जिद सलमान फारसी। यहाँ पर हजरत सलमान फारसी का खैमा था, जिनके मशवरे पर खंदक की खुदाई का हुक्म दिया था। ये दो मस्जिदें होगी। अब ये एक मस्जिद आ रही है सफेद बड़ी वाली। यहाँ पर दो मस्जिदें थी, उनको एक बनाया है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक और मस्जिद उस्मान गनी। तो दो मस्जिदें थी, उनको एक बना दिया, इसका नाम रख दिया जामे खंदक। ठीक है, और ये 4 मस्जिदें हो गई, मस्जिद फतह, मस्जिद सलमान फारसी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद उस्मान गनी। ये 7 मस्जिदें होगी। अब आपके दाईं तरफ एक मस्जिद आएगी, यहाँ पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, दाईं जानिब ये बड़ी मस्जिद, ये वाली दाईं जानिब, यहाँ पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा था। जिनके बारे में क्या फरमाया, वह अशद्दुहुम फी अमरिल्लाहि उमर, के अल्लाह के मामले में सबसे ज्यादा सख्त कौन है? उमर रजी अल्लाह तआला। तो ये उनका। अच्छा, अब ये गाड़ी मुड़ रही है, आपने लेफ्ट साइड पे देखे पहाड़ के ऊपर एक मस्जिद है, वो है मस्जिद अली। मस्जिद अली आपके लेफ्ट साइड पे।
تو یہ 6 مسجدیں ہو گئی. وہ سامنے والی مسجد علی. اب اسی کی لائن میں یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, گرل لگی ہوئی ہے, بغیر چھت اور بغیر دیوار کے مسجد ہے. یہ ہے مسجد فاطمہ. یہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. مسجد فاطمہ بغیر چھت کے, بغیر دیواروں کے, گرل لگی ہوئی ہے, چاروں طرف گرل لگی ہوئی ہے. تو یہ 7 مسجدیں ہیں. اب جس سڑک پر یہ گاڑی چل رہی ہے یہ خندق تھی ساری, ٹھیک ہے, یہ خندق تھی. اور آپ کے دائیں طرف یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ جتنے بھی یہ مسجدیں ہیں, یہاں پر مسلمان لوگ تھے سارے, ٹھیک ہے. اور درمیان میں جہاں گاڑی چل رہی ہے یہ خندق تھی, اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کافر تھے جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ جو پیچھے پہاڑ نظر آ رہا ہے, اس پہاڑ کے پیچھے مدینہ ہے سارا, ٹھیک ہے. اس پہاڑ کے پیچھے مدینہ ہے. انہوں نے یہیں سے مدینے پر حملہ کرنا تھا, درمیان میں خندق آ گئی جس کو وہ پار نہ کر سکے, ٹھیک ہے. اور اس پہاڑ کے اوپر کچھ مکان نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. تو یہ ترکی خلافت عثمانیہ کے دور میں یہاں پر فوج کے مورچے ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. فوج کی چھاونی تھی, ایک قسم کی چھاونی سمجھتے ہیں, کینٹ, فوجی چھاونی جو ہوتی ہے, فوجیوں کے ٹھہرنے کی جگہ. تو یہ وہ تھی. یہ تھا سارا غزوہ خندق کا مقام جو آپ نے دیکھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی, ٹھیک ہے جی. اب جو ہماری اگلی زیارت ہے قبلتین, اب ہماری اگلی جو زیارت ہے وہ ہے مسجد قبلتین, یعنی کہ 2 مسجدوں والی جگہ اور 2 قبلوں والی جگہ, ٹھیک ہے. 2 قبلوں والی جگہ, مسجد قبلتین مطلب 2 قبلوں والی مسجد. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کے شروع میں جب نماز کا حکم آیا تو آپ کو حکم تھا کہ آپ نے بیت المقدس جو فلسطین میں ہے, مسجد اقصی, اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی, حسرت تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہودی تنگ کرتے تھے. یہودی کہتے تھے آپ کیسا دین لائے ہیں, کیسا ایمان لائے ہیں, قبلہ تو آپ کا ہمارے والا ہے, قبلہ تو آپ کا ہمارے والا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے, دل کے اندر خواہش تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو 17 ماہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی. تو 17 ماہ جب گزر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ ایک عورت کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے. 4 رکعت والی نماز کا وقت ہوا. کچھ علماء فرماتے ہیں ظہر کی نماز تھی, کچھ فرماتے ہیں عصر کی نماز تھی, ٹھیک ہے. تو 4 رکعت والی نماز تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی, 2 رکعت پڑھا لی, اور تیسری رکعت میں وہی نازل ہوئی, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام, کہ میرے پیارے محبوب آپ کا یہ دعا کرنا یا آپ اپنے چہرہ انور کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اپنے چہرہ انور کو بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف پھیر لیجئے, آج سے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز تیسری رکعت میں اپنا چہرہ انور بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا. تو آپ کی اقتداء میں صحابہ کرام موجود تھے. کتابوں میں آتی ہے وہ کیا منظر تھا, تو واللہ عالم, کتابوں میں کئی طرح کی مثالیں آتی ہیں وہ کیسے گھومے تھے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے, تو بالکل پیٹھ کی طرف پیچھے بیت اللہ تھا, ٹھیک ہے, پیچھے بیت اللہ تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھومے ہیں, صحابہ کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں گھومے ہیں. تو 2 رکعت بیت اللہ کی طرف, 2 رکعت بیت المقدس کی طرف. تو یہ وہ جگہ ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ جگہ ہے. جب مرد حضرات اندر جائیں گے تو آج آپ نے جب 2 رکعت پڑھنی ہے تو آپ یہ نہ سوچ لینا کہ یہ 2 قبلوں والی مسجد ہے, 2 ادھر کر لیں 2 ادھر کر لیں, ایسا نہیں کرنا. جو آج کا قبلہ ہے بیت اللہ ہے, اسی طرف ہی منہ کرنا. یہ نہ ہو پھر آپ کہیں بھئی یہاں پر تو 2 ادھر پڑھ لیتے ہیں 2 ادھر پڑھ لیتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز تحیت المسجد کی نیت سے پڑھنی ہے. جب مرد حضرات اندر جائیں گے, مرد حضرات جہاں آج کا امام کھڑا ہوتا ہے اس کے بالکل پیچھے کی طرف دروازہ ہوگا, جیسے اندر داخل ہوں گے اس دروازے کے اوپر تھوڑا سا اوپر ایک مصلی بنا ہوا ہوگا, وہ پرانا قبلہ ہے, ٹھیک ہے. وہ مرد حضرات کو نظر آئے گا, عورتوں کو نظر نہیں آئے گا. جہاں عورتوں کی جگہ ہے وہاں پر وہ جگہ موجود نہیں ہے. تو مرد حضرات جب اندر جائیں گے تو پرانے قبلے کی بھی زیارت کر لیں گے. 2 رکعت آپ نے یہاں پر تحیت
मस्जिद की नीयत से पढ़नी है। ठीक, मस्जिद किबलतैन, 2 गुंबद यहाँ पे देखिए आप। तो पहले हमारा यहाँ पे किबला हुआ करता था, फिर उसके बाद चेंज होके वो इस तरफ हो गया है। तो हम लेडीज़ में तो हमें ये नहीं देखने मिलता है, बट ये मैंने अपने भाई को कहा था लेने के लिए, तो ये मेरे भाई ने मेरे लिए लिया था। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ये पार्ट 1 था ज़ियारत का। इंशाल्लाह मैं कल पार्ट 2 भी अपलोड करूँगी, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।